اب یہ بات کہی نا، اب یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یوسف علیہ السلام سے صبر اب نہ ہو سکا، فوراً سے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. جب یہ بات کہی بھائیوں نے تو قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتولی عنہم، اور منہ پھیر لیا ان سے، وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، من الحزن، غم سے، فہو قضیم، وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے. قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تم ہمیشہ رہو گے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ تم ہو جاؤ گے مرنے کے قریب، او تکون من الہالکین، یا ہو جاؤ گے مرنے والوں میں سے. قال، کہا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، بے شک میں تو شکوہ کر رہا ہوں، شکایت کر رہا ہوں اپنے غم کی، اپنی بے قراری کی، وحزنی اللہ، اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، واعلم، اور میں خوب جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، بس تلاش کرو، میں یوسف کو، واخی، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے آ کے باتیں بتا رہے تھے کہ دیکھو جی آپ کے بیٹے یعنی بنیامین نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بڑا کام خراب کیا. ہم نے تو ویسے گواہی دے دی، لیکن اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کے پاس ہی وہ سامان ہے تو ہم کبھی بھی ایسی گواہی نہ دیتے. تو یہ کام خراب ہو گیا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے آگے سے پھر وہی جواب دیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے اپنے دلوں نے، نفسوں نے کچھ نہ کچھ گھڑ دیا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا چوری کرے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب حالانکہ بظاہر سارا کچھ یہی تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی ہے، حالانکہ یہ بات گھڑی ہوئی نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں تھے، عالم الغیب بھی اگر ہوتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ معاملہ بنا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں، ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر بات کی خبر نہیں رکھتے ہیں. اور آج کل کے پتہ نہیں یہ نشے میں دھت لوگ، ان کو جو نا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سارا پتہ ہے، فلاں جگہ پہنچی سرکار ہے، فلاں پہنچی سرکار ہے، اس کو سارا پتہ ہے. وہ دور سے ہی اگر دم کر تو چپ کر، میں تو دسنا تینوں کی ہوا ہے، وہ سارا بتا رہا ہوتا ہے ان کو، تینوں یہ ہے تینوں وہ ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مارو اس کو تو سارا پتہ ہے بھائی.
یہ تو سارا کچھ اس کو تو پہلے ہی پتا ہے تیرا نام یہ ہے، تیرے والد کا نام یہ ہے، تیرا فلاں کام ہے، اس لیے اس کام کے لیے تو میرے پاس آیا ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا تو سارا پتا بھی، یہ تو ہے پہنچی سرکار ہے یہ تو، حالانکہ یہ سارے ڈرامے بازی ہے، وغیرہ حقیقت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ جنات کے ذریعے بتاتا ہے، چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان موجود ہے، اس شیطان کے ساتھ اس کا شیطان ملتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یہ سارا کچھ معاملہ جو شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اس کو انسان کی کون سی بات کا پتہ نہیں ہے بھائی، اس کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ اب اس شیطان سے دوسرا شیطان جو اس نے بھیجا ہوتا ہے شتونگڑا، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ سارا اس کو بتا دیتا ہے، وہ جا کے اس کے کان میں پھسر کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو سارا پتہ ہے، اور چپ کر میں تمہیں دسنا گا، یہ ہے تو فلاں۔ یہ سارا کچھ ہے ڈرامے بازی، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر ہونے کے باوجود پیغمبر کو پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا بن گیا ہے۔ آگے فرمایا اب جب واپس آنے کے بعد وہ بتا رہے ہیں تو آگے سے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقال، اور کہا، یا آسفا علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس ہے، یعنی پھر یوسف علیہ السلام ان کو پرانا غم یاد آ گیا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی جدائی میں انہوں نے رو کے آنکھوں کو سفید کر لیا تھا، من الحزن، غم سے، فَهُوَ قَضِيمٌ، اس حال میں کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، غصے میں بھرے ہونے کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہائے افسوس یوسف پر، منہ اس طرف پھیر لیا، غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ اب بیٹے آگے سے کہنے لگے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کا تذکرہ کرنا، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ ایسے مریض بن جائیں گے کہ موت کے قریب چلے جائیں گے، آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، او تکون من الحالکین، یا آپ بیمار ہو جائیں گے یا پھر ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے، اتنا یاد نہ کیا کریں، اتنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا کریں۔ قال، آگے سے یہ کہا کہ تمہیں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہارے سامنے کوئی میرا شکوہ شکایت نہیں، جو تم نے کر لیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم، اپنی بے قراری صرف اللہ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہا میں نے، تمہیں تو صرف یہی کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے پاس کوئی بات گھڑ دیا، حقیقت ایسی نہیں ہے، وگرنہ میں اپنے شکوے شکایت کس کے سامنے کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ انما اشکو، بے شک میں اپنا شکوہ کر رہا ہوں، بثی، اپنی بے قراری کا، ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے بے قراری، بثی، یہاں پہ دو لفظ موجود ہیں، بثی و حزنی، دونوں کا عام طور پر معنی ایک ہی کیا جاتا ہے، بثی کا مطلب بھی غم ہے، بڑا غم، اور حزنی کا مطلب بھی غم ہے، لیکن بثی اس غم کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ غم تو ہے لیکن غم کے ساتھ ساتھ انسان بے قرار ہو جائے، بے چینی اس کے اندر جانا چلی جائے، اس کو کہا جاتا ہے بثی۔ اور حزن کہتے ہیں غم ہو اندر، اس کے ساتھ بے قراری نہ ہو، انسان بے چین نہ ہو، غم تو ہے، پریشانی تو ہے لیکن وہ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن بثی والا کیا ہے کہ اس کے اندر انسان کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، بے قراری انسان کے اندر آ جاتی ہے، یعنی میں اپنی بے قراری بھی اور اپنا غم بھی صرف اللہ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، اور وَأَعْلَمُ، میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور مجھے سارا پتہ ہے، رب العالمین کا پیارا پیغمبر ہوں، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے خواب بھی بتایا تھا، اس خواب کی تعبیر تو پوری نہیں ابھی ہوئی، وہ تعبیر پوری ہوگی تو تب جا کے یوسف علیہ السلام دنیا سے جائیں گے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا کیا کرو، یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، یوسف و اخی، اس کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو، دو کا تذکرہ کیا، تیسرے کا تذکرہ نہیں کیا نا، وجہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود وہاں پہ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ خود رہا تھا، بھائی میں تو، میرا والد کہے گا تب جاؤں گا، یا اللہ کوئی فیصلہ کرے گا تب جاؤں گا، وگرنہ میں ادھر ہی رہوں گا، وہ خود اس نے اختیاری طور پہ وہاں پہ رہا تھا، وگرنہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تو انہوں نے جدا کیے تھے، اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے دھکے سے وہاں پہ رکھ لیے تھے، ان دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کچھ نہ کچھ اللہ اسباب پیدا کر دے گا، تم جاؤ تو صحیح، اللہ اسباب پیدا کرنے والا، تم جاؤ، اپنا جو تم کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اور إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔
اللہ کی رحمت کے اوپر انسان کو ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کرے، محنت کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ہر چیز ادا کر رہا ہے، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نظر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ کی رحمت کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جاؤ تم اپنا کام کرو، ان کو تلاش کرو، کوشش کرو، اللہ پاک تم جو نا کچھ نہ کچھ معاملہ کر دے گا۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو قالوا کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یعنی قحط کی وجہ سے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تھوڑی سی ایک پونجی لے کے آئے، تھوڑے بہت پیسے لے کے آ گئے ہیں۔ فاوفی لنا الکیل، ہمیں ماپ پورا دینا، یعنی ہر بندے کو ایک اونٹ کے برابر جتنا آپ دیتے ہیں اتنا ہی دینا، کم نہ دینا۔ وتصدق علینا، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، اس پیسے کم ہونے کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ کم کرنا، ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دینا۔ اب یہ بات کہی نا، اب یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام سے صبر اب نہ ہو سکا، فوراً سے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب یہ بات کہی بھائیوں نے تو قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، اور پچھلا کچھ یاد کرو، علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ اب وہ کہنے لگے، یا صرف ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے جو ہم نے کیا تھا، ہم نے تو کسی کو بتایا تک نہیں آج تک، اس کو کیسے پتہ چلا، یہ کیسے جانتا ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یا تو پھر یہی یوسف ہے یا اس کو اللہ نے بتایا، تو تیسرا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں ہے، ہمارے اندر سے تو کسی نے بات لیک نہیں کی ہے، یہ کیسے پتہ چل گیا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ یوسف یہی لگتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا غور سے دیکھا انہوں نے، پہلے تو غور سے دیکھ رہے ہی نہیں تھے، بادشاہ تھا ان کے سامنے، لوگ ایسے جگہ کھڑے ہوتے تھے، سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے، اوپر کی طرف دیکھنے کی تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے کہا نا، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب دیکھا کہ اثرات تو وہی ہیں، خوبصورتی تو وہی ہے، چمک دھمک تو وہی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، کیسی چمک دھمک ہوگی ان کے اندر، کیسی خوبصورتی ہوگی، کہا بندہ تو وہی لگ رہا ہے، کہا واقعی، اور اس کے بھائی کے ساتھ جو تم کرتے رہے ہو، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے تمہیں پتہ نہیں تھا، یعنی بھائیوں کو اتنا بھی شرمندہ نہیں کر رہے کہ جب تم نے کیا تھا تم بڑے ظالم تھے، تم جابر تھے، یہ نہیں، بلکہ کیا کہا، جب تم جاہل تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا تم کر کیا رہے ہو، تمہارے جو نا وہ حالات اس قابل ہو گئے تھے تو کہ تمہیں جہالت کی طرف ان حالات نے منتقل کر دیا تھا، وگرنہ کوئی بھی انسان ایسا چاہتا نہیں ہے، تمہاری جہالت تمہیں اس طرف لے گئی تھی، یعنی بھائیوں کو پھر بھی الزام نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، یہ یوسف علیہ السلام کا یہ حوصلہ ہے، پیغمبر کا حوصلہ ہے۔ کہا آگے سے بھائیوں نے کیا کیا وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ